اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، برکات اسم اعظم کے 20ویں پروگرام کے ساتھ سخاوت حسین سرالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے میں مسنون طریقے پہ چلتے ہوئے تمام حضرات و خواتین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ آج کیونکہ یوم ولادت مولا کائنات حضرت علی سلام اللہ علیہ ہے، اس لیے میں آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں مولود کعبہ کی ولادت کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ آج کے برکات اسم اعظم کے 20ویں پروگرام کو اگرچہ آپ کے ناموں کے اسم اعظم کے ساتھ مخصوص کیا تھا، مگر آج کیونکہ یوم ولادت مولا کائنات ہے، اس لیے آج میں سارے وہ اسم اعظم بتاؤں گا جو مولا کائنات سے ریلیٹڈ ہے۔ کاغذ قلم لے لیں، نوٹ کر لیں، یا بعد میں ریکارڈڈ پروگرام سے نوٹ کر لیں۔ جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں وہ کال کر سکتے ہیں 848-999-2263۔ ہمارا یہ پروگرام تقریباً 40 منٹ جاری رہے گا، کیونکہ اس کے بعد نماز اور افطار کا ٹائم ہو جائے گا۔ اللہ کریم تمام ناظرین و ناظرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ کچھ ٹیکنیکلی خرابیوں کی وجہ سے پلے لسٹ والا سلسلہ رک چکا ہے، تو لائیو پروگرام کے علاوہ ریکارڈڈ پروگرام آپ 2-4 دن نہیں دیکھ سکیں گے۔ انشاءاللہ جلد کمپیوٹر وغیرہ خرید کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ اور آپ سے تعاون کی بھی اپیل ہے، کیونکہ ہمارے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں اور ڈونیشن کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ڈونیشن دیں تاکہ یہ سلسلے آگے بڑھ سکیں۔ آج کیونکہ مولا کائنات کی بیان کردہ دعاؤں کو، وظائف کو بیان کیا جائے گا، پہلی دعا، پہلا وظیفہ جو میں آج بتانا چاہتا ہوں وہ بہت ہی مشہور معروف وظیفہ ہے، اور اس کا نام ہے دعائے کمیل۔ یہ دعا حضرت علی علیہ السلام نے اپنے شاگرد کمیل ابن زیاد نخعی کو تحفتاً دی تھی، اور ان سے کہا تھا کہ 15 شعبان یا ہر جمعرات یا ہر سال یا زندگی میں کم از کم ایک بار اس اسم اعظم کی تلاوت کریں۔ شبہ جمعہ میں ایران و عراق میں، افغانستان بحرین میں، ہندوستان پاکستان میں، امریکہ کینیڈا میں، یورپ انگلینڈ وغیرہ میں، بلکہ آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ امریکہ وغیرہ میں رواج چل نکلا ہے الحمدللہ کہ شب جمعہ میں لوگ ضرور دعائے کمیل کی تلاوت یا سماعت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ یہ بہترین دعا ہے جو رب خالق کو مخلوق سکھاتی ہے۔ دوسری دعا، دوسرا وظیفہ مولا کائنات سے جو متعلق ہے وہ دعائے مشلول ہے۔ دعائے مشلول شل شدہ بندے کو دی گئی تھی، جو والد کی نافرمانی کے سبب پیرالائز ہو گیا تھا۔ اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد نے
مجھے دعائے مشلول پڑھنے، ساتھ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، حتیٰ کہ کفن میں بھی رکھوائی جاتی ہے دعائے مشلول۔ یہ دو وظائف۔ تیسرا وظیفہ جو حضرت علی علیہ السلام سے مربوط ہے وہ اسم اعظم ہے، جس سے آپ نے جنگ بدر کو فتح فرمایا۔ جنگ بدر میں حضرت خضر علیہ السلام نے گھوڑے پہ سوار ہو کر اللہ کی طرف سے مولا شیر خدا مشکل کشا علی مرتضیٰ علیہ السلام کو یہ تحفہ الہی پیش کیا کہ آپ اس کی قرات کریں، خس و خاشاک کی طرح دشمن اڑتے نظر آئیں گے۔ مولا کائنات کی شجاعت اور اللہ کی عطائے اسم اعظم سے مولا کائنات نے اتنے مارے مشرک جتنے سارے مسلمان اور فرشتے مل کے نہ مار سکے۔ یہ تیسری دعا ہے جو مولا کائنات سے منسوب ہے۔ چوتھی دعا جو حضرت علی علیہ السلام سے مربوط ہے، اس کا نام ہے دعائے حیدری۔ اس دعائے حیدری کو جنات کے دفعیہ کے لیے بہت ہی مؤثر پایا گیا ہے۔ جنات کے دفعیہ کے لیے، یعنی اگر جن تنگ کر رہے ہوں تو ان سے جان چھڑانے کے لیے بہترین دعا ہے دعائے حیدری۔ اسی کو دعائے قاموس بھی کہا گیا ہے۔ یہ جو ایام گزر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایام البیز ہیں، ان میں سورہ یاسین اور آیت الکرسی پڑھنے کی بڑی تاکید ہے۔ ضمناً یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ دعائے حیدری کو ہم نے خود آزمایا ہے، جادو کے توڑ کے لیے، جن کے دور کرنے کے لیے، دفعیہ شیطان کے لیے، بہکی ہوئی اولادوں کو، بہکے ہوئے افراد کو راہ راست میں لانے کے لیے۔ یہ دعا اکسیر اعظم کا کردار رکھتی ہے۔ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے یہ دعا، دشمن کو رسوا کرنے کے لیے، مفلسی سے بچاؤ کے لیے بڑی سود مند ہے۔ جمعرات، جمعہ یا پیر کو عموماً یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ دعا بہت طویل نہیں، اس دعا کو میں نے اپنی کتاب تحفہ درویش میں لکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو چوتھی دعا، بلکہ پانچویں دعا آج کی حد تک عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے ناد علی۔ ناد علی کے بڑے فوائد میں نے دیکھے ہیں۔ آج کیونکہ مولا کائنات کی ولادت کا دن بھی ہے، تو آج کیوں نہ ناد علی کے کچھ فوائد کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہو،
दुश्मन हासिद तंग करते हो तो 7 मरतबा नादे अली पढ़ ले, शर्र दुश्मनान से, शर्र आदा से खलासी हो जाएगी। 27 बार अगर कोई पढ़ ले तो हर दुश्मन के वार से महफूज हो जाएगा। अगर कोई शख्स 7 मरतबा पढ़ ले तो जादू का हमला खत्म हो जाएगा। पानी पे दम करें 7 मरतबा और दम करके पी लें और नहा लें। अल्लाह के फजल व करम से, नादे अली की बरकत से, इस इस्म आजम से जादू खत्म हो जाएगा। हत्ता कि 31 बार अगर कोई नादे अली पढ़े तो जहर असर नहीं करता। अगर कोई शख्स बीमार है, 18 बार नादे अली पढ़ ले तो हर किस्म की बीमारी से अल्लाह उसे नजात अता फरमा देगा। इकहत्तर बार अगर किसी जालिम जाबिर हाकिम के सामने या किसी जज के सामने ये नादे अली पढ़ी जाए तो उसका दिल नरम हो जाता है। हाकिम जो गजबनाक हो वो मेहरबान हो जाएगा। अगर कोई शख्स कोई पैगाम लेके जा रहा हो, शादी का पैगाम हो, सुलह का पैगाम हो, जॉब का पैगाम हो, या कोई और पैगाम हो, तबलीग दीन का पैगाम हो, तो अगर इस पैगाम ले जाने वाले के कान में 3 मरतबा नादे अली पढ़ दी जाए तो उसकी जबान में अल्लाह असर अता फरमाएगा। अगर कोई शख्स जुमा की पहली सात में 12 मरतबा नादे अली पढ़ ले, जुमे का सारा दिन जो इस शख्स को मिलेगा वो इसका दोस्त बन जाएगा। सुबह की साथ में 12 मरतबा नादे अली पढ़ के निकले। अगर किसी शख्स पे तोहमतें ज्यादा लगती हो, बिला वजह लोग तंग करते हो, तो 40 मरतबा नादे अली पढ़ ले। अल्लाह ताला तोहमतें लगाने वालों के शर से इस शख्स को महफूज फरमा देगा। अगर कोई शख्स दौलत का मुतलाशी हो, परेशान हाल है, दौलत नहीं मिल रही, कर्जों ने जकड़ रखा है, रोजगार नहीं मिलता, मिलता है तो बरकत नहीं होती, पैसा बचता नहीं, जाया हो जाता है, ऐसा शख्स 12 मरतबा नादे अली पढ़ ले, अल्लाह ताला उसे खजाना अता फरमाएगा। 31 मरतबा पढ़ ले तो और ज्यादा खजाना मिलेगा। 17 मरतबा पढ़ने वाले को अल्लाह हर एक पे गलबा देता है। 18 मरतबा अगर कोई नादे अली पढ़ ले तो जिस शख्स के सामने जाएगा उस पर गालिब आएगा। 34 मरतबा या 36 मरतबा पढ़ ले, हर मुराद पूरी होगी। अगर कोई शख्स कैद में हो,
وہ 110 مرتبہ اپنے لیے پڑھے نعت علی، اللہ اس کو قید سے نجات دے گا۔ یا اگر کسی کا کوئی پیارا قید ہو، اپنے پیارے کے لیے 110 مرتبہ پڑھے۔ بے گناہ قیدیوں کے لیے مولا علی علیہ السلام سے منسوب اس پاک اسم کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ اللہ ناامید نہیں فرمائے گا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بچی جس پر جنات نے بہت زیادہ قبضہ کر رکھا تھا، تنگ کر رکھا تھا، بچی ایک لمحے کے لیے بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے 100 دفعہ نعت علی پڑھی، اللہ کی ذات نے بچی کو مکمل طور پر جنات سے چھٹکارا عطا فرما دیا۔ اگر کسی کا کوئی مال گم ہو گیا، کوئی شخص لیا ہوا قرض واپس نہ کر رہا، زمین پہ قبضہ ہو گیا، شفا وغیرہ ہو گیا، رشتہ داروں نے مالیات پہ قبضہ کر لیا ہو، تو وہ شخص 40 مرتبہ نعت علی پڑھے۔ اللہ تعالی چھپا ہوا خزانہ یا گم شدہ دولت واپس کروا دے گا۔ اگر کوئی شخص قید میں ہے اور آپ اس کے لیے نعت علی کے ذریعے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو 16 بار 7 دن 7 دن تک پورا ہفتہ 16 مرتبہ نعت علی کی تلاوت کریں، اللہ اس زندانی کو نجات عطا فرمائے گا۔ میں نے آزمایا ہے، ایسے ایسے لوگ جو قتل کے ناجائز مقدمات میں پھنس گئے تھے، ان کی ماؤں کو بتایا، ان کی بہنوں کو بتایا، انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی نعت علی کو پڑھا، اور آج ماشاءاللہ وہ عزت و احترام کے ساتھ باہر پھر رہے۔ آپ حضرات و خواتین اپنے حالات کے لیے بھی 16 مرتبہ 7 دن تک پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی پریزن میں ہی ہو، جیل میں ہی ہو، کریکشن سینٹر میں ہی ہو، حوالات میں ہی ہو، انسان حالات کے حوالات میں بھی ہو سکتا ہے۔ انسان تعصب اور حسد کی جیل میں بھی گل سڑ سکتا ہے، انسان قرضوں کی کریکشن سینٹر میں بھی پریشان حال رہ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو مشکلات کی قبروں سے نکلنا چاہتے ہیں، تکالیف کی جیلوں سے نکلنا چاہتے ہیں، بیجا سختیوں سے نجات چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ان کی زندگی آرام سے گزرے، وہ اس نسخے کو ضرور آزمائیں۔ 16 مرتبہ 7 دن مسلسل۔ ایک زبردست عمل عرض کر رہا ہوں، اگر آپ چاہیں کہ حضور کی زیارت کریں تو نعت علی کو 7 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں، کچھ دن کے اندر اندر حضور کی زیارت ضرور ہوگی۔ مولا علی کی ولادت کے دن یہ گفٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص بخت، اقبال، مقدر، قسمت، لک، فارچون، فیٹ کھو چکا ہو، قسمت ختم ہو گئی، قسمت گم ہو گئی، قسمت خراب ہو گئی، دن پھر گئے، مقدر تباہ ہو گیا، بخت اقبال چلا گیا، ایسا شخص اگر 50 مرتبہ ڈیلی نعت علی کی تلاوت کرے گا، اس کا گیا ہوا مقدر
वापस आ जाएगा। अगर कोई चाहता हो इल्म और हिकमत के दरवाजे उसके लिए खुल जाए तो वो डेली 70 मरतबा नादे अली पढ़े। अगर कोई जोहर की नमाज के बाद 17 मरतबा नादे अली पढ़ ले तो वो आलिम और हकीम बन जाएगा। अगर कोई चाहता हो लोगों के दिल फतह करे, पुराने जमाने में तो लोग मुल्क फतह कर लेते थे इस नुस्खे से जो अब अर्ज कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि सबको मुसख्खर कर लें, सब लोग आपके मोतक़िद बन जाएं, जहां आप जाएं आपका एहतराम हो, इज्जत हो, तो 40 मरतबा नादे अली पढ़ें। 40 मरतबा नादे अली से अल्लाह आपके इज्जत में, आपकी इज्जत में, वक़ार में, डिग्निटी में, पॉपुलरिटी में, महबूबियत में, हर दिल अजीजी में, तस्खीर खलाइक में, लोगों को अपना बनाने में मदद फरमाएगा। अगर कोई शख्स चाहता है कि वो परेशान ना हो पैसे की बाबत, इज्जत की बाबत, एहतराम की बाबत, तो वो 16 दिन मुसलसल रोजाना 50 मरतबा नादे अली पढ़ ले, इंशाअल्लाह जिंदगी भर आसूदा खातिर रहेगा। इज्जत और शौकत में इजाफे के लिए 10 मरतबा नादे अली को पढ़ा जाए। अगर आप डेली पढ़ लें तो इंशाअल्लाह इज्जत और वक़ार में हमेशा इजाफा रहे। अगर कोई शख्स 20 दिन मुसलसल नादे अली सिर्फ 1 मरतबा पढ़ ले, 20 दिन के बाद हर मुराद उसके दिल की पूरी हो जाएगी। चंद अमाल और सुन लीजिए, मुलाजा फरमा लीजिए। आए लगता है हमारे भाई बहन रोजे से हैं तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही कॉल करने की। हमने भी रोजे से पहले चाहा कि प्रोग्राम खत्म कर दें आज, और क्योंकि मौला कायनात की विलादत का दिन है, ईद के दिन, ऐसी ईद के दिन हम रोजा रखते हैं तशक्कुर का। ईद उल फित्र, ईद उल जुहा में नहीं रखेंगे। गदीर में 13 रजब को, 17 रबीउल अव्वल को हम रोजा रखें। 27 रजब को इंशाअल्लाह रोजा रखा जाएगा। आज का प्रोग्राम यहीं पे चंद और फज़ाइफ नादे अली के बारे में बयान करके इख्तिताम पजीर हो जाएगा इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी। कल आपकी खिदमत में 7 से 8 बजे बरक़ात इस्म आज़म नंबर 21 में रजब के सारे आमाल को, बाकी मानदा आमाल को बयान कर दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह परसों 5 बजे लाइव आप अलमहदी टीवी पे, बाकी ट्रांसमिशन ना भी चले तो आप अलमहदी टीवी पे लाइव ये देख सकते हैं कि हम आमाल कराएंगे, अमल उम्मे दाऊद कराएंगे लाइव। मोहतरम नाज़रीन और हज़रात, अगर आप कॉल करना चाहें तो चंद मिनट बाकी हैं, आप कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं आती तो मैं ये सिलसिला गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँगा। 20 दिन 30 मरतबा नादे अली जो पढ़ेगा उसके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर 2 गिरोहों में आपस में दुश्मनी हो, 20 दिन तक 30 मरतबा नादे अली पढ़े, वो दुश्मनी खत्म हो जाएगी। कत्लों के बैर होते हैं या शिकायतबाजी के झगड़े होते हैं। एक और रिवायत में मैंने देखा है कि 100 मरतबा अगर आप नादे अली पढ़े
تو اللہ ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے 100 مرتبہ. اگر کوئی شخص بزدل ہو تو وہ 25 مرتبہ نعت علی پڑھ لے, مولا علی کے صدقے میں بہادر ہو جائے گا. کسی دشمن کے دل میں نرمی پیدا کرنی ہو یا کسی دوست کے دل میں نرمی پیدا کرنی ہو تو 100 مرتبہ نعت علی پڑھیں. مکر و حیلہ سے بھی دور رہیں گے. ایک عمل جو اب تک نہیں بتایا اب عرض کر رہا ہوں, یہ بھی تحفہ مولا کائنات سمجھ لیجئے. جنہوں نے آج روزہ رکھا ہے اللہ ان کے روزے کو قبول کرے, اور جو کل رکھیں گے اللہ ان کے روزے کو قبول کرے. توفیق دے خدا. اور پرسوں عمل ام داؤد کی بھی توفیق دے. حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور مولا کائنات کا جشن منانے کی بھی توفیق دے. جیسے آج بھی رات میں جشن ہے, کل رات میں بھی جشن تھے, اب چلتے رہیں گے انشاءاللہ. سنڈے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہم نے چاہا کہ اس عظیم موقع پر, مولا کائنات کی ولادت کے موقع پر, اپنے بھائی بہنوں کو تحفہ دیں نعت علی کا. یہ جو اب تحفہ عرض کر رہا ہوں یہ سب سے بڑھ کے, یہ آزما کے دیکھ لیجئے. بے شک آج آزمائیں کل آزمائیں, میں بھی آزماؤں گا آپ بھی آزمائیں. 1000 مرتبہ نعت علی پڑھنی ہے, 1000 مرتبہ. ابھی میں نعت علی پڑھ کے بھی آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ صحیح نعت علی پڑھیں, غلط قرات نہ کریں. غلط قرات سے معنی بھی بدل جاتے ہیں, اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. ایک کال لے لیتا ہوں, پھر نعت علی کا پروگرام جاری و ساری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا پوچھوں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. علیکم السلام. علیکم السلام. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. مجھے یہ بتائیے کہ یہ نعت علی جو آپ نے رزق کے لیے لکھی ہے کہ قرضے اور پریشانیوں کے لیے, تو یہ روزانہ پڑھنی ہے یا کوئی خاص دن ہے؟ یہ روزانہ پڑھیں. کتنی دفعہ؟ میں عرض کرتا آیا ہوں, کافی بتاتا آیا ہوں. 1 مرتبہ پڑھنے کا بھی ثواب ہے, 3 مرتبہ پڑھنے کا بھی ثواب ہے, 7 مرتبہ پڑھنے کا بھی ثواب ہے, 20 مرتبہ. میں اپنے بیٹے کا رشتہ چاہ رہی ہوں کہ یہاں سے امریکہ سے ہو جائے, تو اس کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیجیے مجھے. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ رزق کے لیے, بیٹے کے رشتے کے لیے آج سے شروع کریں دعا. نعت علی ہر روز 110 مرتبہ پڑھیں. 110 110 جو عدد ہیں مولا علی علیہ السلام کی. تو کتنے مطلب کون سے وقت پڑھوں میں؟ جب چاہیں, اینی ٹائم. اچھا, مغرب عشاء میں پڑھ لوں؟ مغرب عشاء میں پڑھ لیں, یا کچھ صبح پڑھ لیں, کچھ زور میں پڑھ لیں, اس کی بھی کوئی پابندی نہیں. اس کی بھی کوئی پابندی نہیں. مجھے میرے بیٹے کے لیے بس ایک رشتہ, آپ دعا میں خاص دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کا رشتہ بہترین لے آئے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رشتہ ہوگا. آپ نعت علی پڑھیے, انشاءاللہ رشتہ ہوگا. انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت مہربانی. اور بہنوں کو بھی بتاتی رہیں کہ وہ پروگرام دیکھا کریں. میں دیکھ رہی ہوں, مجھے ابھی ملا ہے یہ پروگرام. میں پاکستان سے نئی آئی ہوں. چلیے ٹھیک. تو آپ کی صاحبزادی سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی المہندی میں. اللہ انہیں بھی خوش رکھے, آپ کو بھی خوش رکھے. جی بس آپ دعا کریے گا. خاص طور پہ عامر رضا نام ہے. عامر رضا کے لیے دعا کریں گے, اس کا رشتہ جلدی آ جائے گا. ایک اور عامر میاں ہیں, وہ حسین رضا کے خاص دوست ہیں, ان کا تو رشتہ ہو گیا ہے, وہ اپنی بیوی کو لینے گئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان کا بھی ہو جائے گا. تھا کہ آپ بھی کرواتے بھی ہیں. آپ جی انشاءاللہ آپ ہم سے آف دا لائن رابطہ کر لیجئے گا, تو انشاءاللہ ہم بھی رہنمائی کرنے کو تیار ہیں. کچھ رشتے ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں. 22 سال کے ہیں وہ, 24 سال تک کی کوئی بچی بتائیے گا. یہ باقی ڈیٹیل انشاءاللہ بہن بعد میں آف دا لائن فرما دیجیے گا, ابھی کیونکہ افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے. جی افطاری کا. بہت مہربانی, بہت بہت مبارک ہو. 110 مرتبہ پڑھیے. خدا حافظ. 1000 مرتبہ اگر آپ نعت علی پڑھیں تو یہ ایک مجرب عمل ہے, ہر کام ہو جائے گا.
1000 मरतबा पढ़ने से। एक और कॉल ले लेते हैं, फिर 12,000 का भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर सखावतुद्दीन साहब, तस्नीम जमान बात कर रहा हूँ। जी तस्नीम जमान साहब, आपकी सेहत कैसी है? कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सेहत ठीक है? एंजियोप्लास्टी हुई है। अल्लाह ताला शिफा देगा। साहिबजादी ने बताया था, खास दुआ की थी, खास वजीफा किया था, करवाया भी था, हमेशा दुआगो हैं। अल्लाह करीम आपको मौला अली अलैहिस्सलाम के यौम विलादत के तुफैल में, मौला अली के सदके में, नादे अली के सदके में मुकम्मल तौर पर शिफा याफ्त फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने एक इसमें आजम पूछा था अपनी वाइफ हुमा फातिमा के लिए, वो हमने निकाल लिए हैं, मगर बड़ी मेहरबानी होगी। आज बता नहीं पाएंगे, माजरत चाहते हैं, क्योंकि आज 13 रजब है ना, तो इस वजह से कल इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी कल 7 बजे इसमें आजम हुमा फातिमा का बता देंगे। लिख के रख लिए, बाकी भाई बहनों के लिए भी सबके निकाल लिए थे। इंशाअल्लाह कल 7 बजे आप जरूर सुन लीजिएगा, हम इंशाअल्लाह बता देंगे। आज की माजरत चाहते हैं, जरा आज नादे अली पे हमने खास फोकस किया, क्योंकि मौला अली की विलादत का दिन भी है, और अब क्योंकि हमारे यहाँ न्यू जर्सी में अभी इफ्तार और मगरिब का वक्त होने वाला है, तो आज हमारे बहुत सारे भाई बहनों ने रोजे भी रखे हैं, बल्कि बच्चों ने भी आज बच्चियों ने रोजे रखे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि न्यूयॉर्क में आज बहुत ज्यादा लोगों ने रोजे रखे, न्यू जर्सी में भी। जश्न मौला अली मुबारक हो आप सब लोगों को। आपको सबको भी मुबारक हो, घर में भी सलाम कहिएगा, और इंशाअल्लाह आपको कल हुमा फातिमा का इसमें आजम अर्ज कर देंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, क्योंकि इसमें आजम का जो सिलसिला है उसके साथ फिर कोई और बात हो नहीं सकती, इसलिए आज मैंने चाहा कि मौला की विलादत है तो आज आपकी खिदमत में तोहफे या अली मदद के साथ तोहफे नादे अली भी पेश कर दो। बेसिकली नादे अली का माना वो या अली ही है। अगर कोई शख्स बातहारत होकर 12,000 मरतबा नादे अली पढ़ेगा तो ये अमल इतना मुजर्रब है कि लिख के दिया जा सकता है कि 12,000 खत्म होगा, 12 के सदके में सारे काम हो जाए। और एक ऐसा छोटा सा अमल है कि अगर कोई शख्स चाहता हो कि दिन उसका अच्छा गुजर जाए तो कोताही न करें, आज के बाद सिर्फ 2 मरतबा नादे अली पढ़, एक रात की नियत से, एक दिन की नियत से, 24 घंटे बखैर व खूबी गुजर जाएंगे। नादे अली सुन लीजिए कि नादे अली है क्या। नादे अली हदीस कुदसी, जंग खैबर में 39 दिन तक हुजूर लोगों को भेजते रहे और वो फतह व नुसरत ना ला सके। अल्लाह ने 40वीं शब में अपने हबीब को हुक्म दिया, नादे अलियन मजहर अल अजाइब तजिद हो औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अली ओ या अली ओ या अली। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो मौलाना साहब, मौला की विलादत आपको बहुत मुबारक हो बहन, शुक्रिया। मौलाना साहब, मुझे ये पूछना था, ये जो 12,000 दफा है तो एक ही दफा में पढ़ना या हल्की थोड़े थोड़ा वो करके पढ़ सकते हैं? थोड़ा थोड़ा भी पढ़ सकते हैं, मगर इसमें एक शर्त है, बावुजू पढ़ना। बावजू पढ़ के, लेकिन मतलब एक हफ्ते में या 10 दिन में पढ़ सकते हैं? जो रिवायत है उसके अल्फाज ये हैं कि जो शख्स बातहारत मस्जिद में बैठकर या किसी तन्हा मकाम पर नादे अली पढ़ेगा तो उसका हर मतलब, हर हाजत पूरी होगी। ये मेरी किताब है, ये आप इस वक्त तो आउट ऑफ स्टॉक है ये किताब आप देख सकते हैं। ये किताब है, इसका नाम है तोहफे दरवेश। अच्छा मौलाना साहब, ये 786 सफ़े की किताब, एक ही दफा में पढ़नी है। इस किताब के अंदर मैंने इसको लिखा है, सफ़ा नंबर 736 के ऊपर इसे मैंने लिखा है। दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे,
آپ ویسے میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ دیجیے گا ہفتے میں پڑھ لیں تب بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. انشاءاللہ. 12,000 مکمل کر لیں. میرے بچوں اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں. مولا علی کی ولادت مبارک ہو. خدا حافظ. ماشاءاللہ آج ہماری ٹرانسمیشن کچھ ڈسٹرب بھی ہوئی کیونکہ ہمارا کمپیوٹر بروک ہو چکا ہے، جس وجہ سے ہم نیا کمپیوٹر جو ہے آنے تک انتظار کر رہے ہیں. تو اگر اس میں تھوڑی بہت ہماری ٹرانسمیشن نہ بھی آ رہی ہوں تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو کل کا پروگرام ہے وہ ضرور ہوگا 7 بجے کا انشاءاللہ. 7 بجے بھی ہوگا اور پھر جو رات کو پروگرام ہوتا ہے وہ بھی ہوگا جاوید صاحب کا 9 بجے. تو 7 بجے آپ ضرور کل ملاحظہ فرمائیے گا، لائیو پروگرام آئے گا. میں برکات اسم اعظم کے 21ویں پروگرام میں کل رجب کے سارے اعمال کو انشاءاللہ بیان کر دوں گا. پرسوں کیونکہ پھر لائیو عمل ام داود بھی کراؤں گا. تمام بھائی بہن جو انٹرسٹ لے رہے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور میں درخواست کروں گا کہ المہدی ٹی وی سے تعاون کریں. ہمارا اس وقت کا خرچہ 7,000 ہے اور انکم ہماری ڈونیشن سب ملا کے اپنے ڈال کے اپنی زحمتیں ڈال کے 2,000 ہے. تو 5,000 ہمیں ہر مہینے ادھار اٹھانا پڑتا ہے. مولا علی علیہ السلام کی ولادت اور رجب کے مہینے کی سعادت کے صدقے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ کم از کم اس مہینے کے بعد ہمیں قرض نہ اٹھانا پڑے. وہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر آپ $30 پر منتھ کی ممبرشپ لے لیں، آپ اپنے کارڈز ہمیں دے دیں، کارڈ پہ ہم چارج کر لیں گے دیانتداری کے ساتھ جو دن آپ بتائیں گے. تو اس طریقے سے ہمارا سائیکل چلتا رہے گا. یہ پودا جو لگا ہے یہ تناور درخت بن چکا ہے، لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اسی ٹی وی کی وجہ سے بحمدللہ یہ بھی خوشی کی خبر آپ کو بتائیں، لوگوں کے تعصب میں کمی ہوئی ہے. لوگوں نے اہل بیت کے مذہب کو سمجھا ہے. ہمارے پاس جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہماری غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں. اسی ٹی وی کے پروگرامز کی وجہ سے کچھ پیارے واپس آئے ہیں، کچھ اولادیں ماں باپ پہ راضی ہوئی ہیں، ماں باپ اولادوں پہ راضی ہوئی ہیں. بھائی بہنوں میں آپس میں ملاپ ہوا ہے، دوست آپس میں ملے ہیں، میاں بیوی کے درمیان رنجشیں ختم ہوئی ہیں، تربیت اولاد کا سامان ہوا ہے، وظائف دعائیں بتائی گئی ہیں، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، ولایت علی گھٹی میں پلائی جا رہی ہے، عشق رسالت، درس توحید، عقیدہ توحید، درس دینداری دیا جا رہا ہے. محترم ناظرین و ناظرات، آپ تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ ناد علی پڑھیے، ناد علی سنیے. ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونن لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. اے میرے حبیب ناد علی، پکاریے علی کو، مظہر العجائب، جو عجائب کا مظہر ہے، تجدہ اونن لک فی النوائب، آپ انہیں مکمل مدد پائیں گے اپنے لیے ہر مصیبت میں، تمام دکھوں میں. کل ہم و غم سینجلی، ہر ظاہری باطنی غم و علم، رنج و محن چلا جاتا ہے بے ولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی، آپ کی ولایت کی وجہ سے یا علی یا علی یا علی. 3 دفعہ یا علی کے ساتھ اس گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں. مولا علی کے صدقے میں سب کی حاجتیں پوری ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. کی ولادت پہ میں مہندی سینٹر والوں کو $50 مولا کی ولادت پہ ہدیہ کرتی ہوں، تو میں کس طرح کروں؟ بہت شکریہ بہن. آپ ہمیں کال کر لیجئے گا، بعد میں کال کر لوں میں، ابھی افطار کے بعد. افطار کے بعد اسی نمبر پہ؟ جی ہاں. تو انشاءاللہ آپ کے کارڈ پہ چارج کر لیں گے. مولانا صاحب شکریہ، بہت مہربانی. اللہ سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. ناظرین و ناظرات، اپنا خیال رکھیے گا. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ
इल्तिमास दुआ के साथ आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है, कल 7 बजे फिर हाज़िरी होगी। खुदा हाफिज़ व नासिर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।